یہ محلہ کرم غالباً پہلی حاضری ہے۔ ہاں، میں اس محفل کی جملہ انتظامیہ کا ممنون ہوں کہ انہوں نے میرے مقتدر ناطق و ساتھیوں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی شرکت کی سعادت سے نوازا ہے، اور پیر صاحب قبلہ تشریف لائے سادات کرام جلوہ گر ہماری محفل کی سرپرستی فرما رہے ہیں۔ یہاں بھی ہمارا خیال رکھا ہوا ہے، آگے بھی ہمارا خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور کی آل کا فیضان جاری و ساری رکھے۔ میں سادات کرام کی اجازت سے کلام کا آغاز کرتا ہوں، اور ممنون ہوں بھائی قبلہ الحاج اختر رحمانی صاحب کا کہ ان کی وساطت سے اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اب ظاہر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، آپ کو دیکھ رہے ہیں وقت کتنا گزر چکا ہے، وقت کافی گزر چکا ہے، اور مجھے تو تعجب ہو رہا تھا بھائی افتخار رضوی صاحب پر کہ بس باری باری بس اعلان ہی کر رہے تھے کہ یہ تھے تو اب تشریف یہ لا رہے ہیں، یہ تھے تو یہ تشریف لا رہے ہیں۔ میں خود تعجب میں تھا کہ آج انہوں نے کچھ اپنا نظرانہ پیش نہیں کیا۔ میرا ان کا شکریہ کہ انہوں نے سرکار کے بچوں کی ثنا بیان کی، حضور کے شہزادوں کا ذکر کیا، تو ظاہر ہے ہم لوگ کتاب کے علاوہ کیا دے سکتے ہیں؟ اجر تو اللہ کے نبی ان کو دیں گے، شہزادوں کی ماں ان کو اجر دے گی۔ اللہ کے نبی ہماری اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ میں وقت کی مناسبت سے کلام پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، مجھے حکم دیا گیا بلکہ احکامات دیے گئے ہیں۔ اب ساری فرمائشیں تو مکمل ہونا تقریباً ناممکن ہے، بلکہ ناممکن ہی ہے۔ کل انشاءاللہ چونکہ قریب ترین محفل ہو رہی ہے پنڈی کھیپ ابدال امداد میں، جی تو انشاءاللہ دیگر دیگر فرمائشیں میں وہاں پیش کر دوں گا۔ میں تو وقت کی مناسبت سے کلام پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور آغاز ہم باری تعالیٰ سے شاید اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آپ ذرا ایک مرتبہ نبی پاک کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجیے۔ ہم باری تعالیٰ یہ ایک بند شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہا کہ سبھی کے دل میں سبھی کی نظر میں رہتا ہے، سبھی کے دل میں سبھی کی نظر میں رہتا ہے، وہ سب کے ساتھ مسلسل سفر میں رہتا ہے، وہ سب کے ساتھ مسلسل سفر میں رہتا ہے۔ کوئی بتائے اندھیرے میں روشنی کی طرح، کوئی بتائے اندھیرے میں روشنی کی طرح۔ یہ کون ہے جو دلوں کی نگر میں رہتا ہے؟ کون ہے جو دلوں کی نگر میں رہتا ہے؟ یہ کون ہے جو دلوں کی نگر میں رہتا ہے؟ اسے تلاش روشنی کے مٹے غلام کا ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے، غلام کا ہے مگر سب کے گھر میں رہتا ہے۔ ہم
باری تعالیٰ کا یہ ایک بند میرے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر دی اور اب ناشریف جو ناشریف مجھے پڑھنی ہے پیش کرنی ہے جو ناشریف اس ناشریف کے مطلب کے مضمون سے منسلک ہونے کے لیے ایک بند میں پڑھ رہا ہوں بلکہ چند قطعات مجھے پڑھنے پڑیں گے چونکہ مضمون اس نوعیت کا ہے اور ہمارے صاحب نے مجھے حکم دیا نہیں اس میں پھر بہت دیر ہو جائے گی بھیا بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بس میں چونکہ بہت تیزی سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں نا اور کلام کی نوعیت ایسی ہے کہ مجھے موضوع تک پہنچنے کے لیے ذرا سا وقت لگے گا جی ٹھیک ہے بھیا یہ میں آ رہا ہوں مضمون کی طرف کہتا ہے شاعر کہ بخدا کوئی بخدا نہ ہوا بخدا کوئی بخدا نہ ہوا دل میں گر عشق مصطفیٰ نہ ہوا بخدا کوئی بخدا نہ ہوا دل میں گر عشق مصطفیٰ نہ ہوا جس کو خیر بشر کا عشق نہیں وہ بشر کیا ہوا نہ ہوا بشر کیا ہوا نہ ہوا مصطفیٰ کوئی دوسرا ہوا مصطفیٰ کوئی دوسرا نہ ہوا سروری مان لیا کرتے ہیں سروری کو ہاں یہ قطع ہے جو کہ مجھے اس موضوع سے منسلک کر دے گا میرے صاحب نے حکم دیا ہے کہ بھائی اسی کلام سے آغاز کرنا تو میں شیخ طارق مسعود صاحب سے کہہ رہا تھا کہ بھائی جان آپ کا فرمان بھی سر آنکھوں پہ لیکن رحمانی صاحب نے مجھے حکم دیا کہ یہیں سے آغاز کرنا ہے تو ظاہر ان کی وساطت سے یہاں آئے ہیں اور ان کی اجازت لے کے واپس جانا ہے تو ظاہر کہ ان کا فرمان تو مقدم ہے نا کہتا ہے شاید اور یہ ہے وہ قطع جو منسلک کرے گا مطلب کے موضوع سے جی اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی سرور دین کو جو مان لیا کرتے ہیں سرور دین کو جو مان لیا کرتے ہیں وہ ہر ایک راز جہاں جان لیا کرتے ہیں وہ ہر ایک راز جہاں جان لیا کرتے ہیں جو وفادار ہیں جو وفادار ہیں وہ قبر ہو یا محشر ہو اپنے محبوب کو پہچان لیا اپنے محبوب کو پہچان لیا کرتے ہیں یا نبی نسخہ تصویر کو میں جان گیا یہ وہ ناظرین جس کے لیے مجھے حکم دیا یا نبی نسخہ تصویر کو میں جان گیا یا نبی نسخہ تصویر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ
کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا یا نبی نصیحت سیر کو میں جان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا ہر مقام والد کرتا ہوا حیران گیا ہر مقام والد کرتا ہوا حیران گیا ہر مقام والد کرتا ہوا حیران گیا لا مقام میں میرا پیغمبر ذیشان گیا لا مقام میں میرا پیغمبر ذیشان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر ہر بلندی ہر بلندی ہر بلندی ہر بلندی پستی کی طرح آئی نظر ہر بلندی ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر ہر بلندی ہر بلندی ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا سب مان گئے آپ کو جو مان گیا ہر بلندی مجھے پستی کی طرف آئی نظر پستی کی طرف آئی نظر جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا غیب کا جاننے والا غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا ہمارا غیب کا جاننے والا غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے غیب کا جاننے والا انہیں جب میں نے کہا بات ایمان تھی کفر برا مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا چار شیر میں پڑھیں اور اب آیا پانچواں شیر حضور کے گھر والوں کے لیے ہوتا ہے پانچواں شیر فجر پاک کی نسبت سے ہوتا ہے پانچواں شیر سیدوں کے لیے ہوتا ہے یا کوئی نہ کوئی اشارہ زاویہ ایسا ہوتا ہے شیر میں کہ اس کی نسبت فجر پاک کی طرف ہوتی ہے یہاں اس پانچویں شیر میں شاہ نے حضور کے شہزادوں کا ذکر کیا سرکار اور بنیادی طور پر یہ کلام جو ہے یہ اعجاز کوٹلی یہ ہندوستان کے شاعر ہیں انہوں نے لکھا اور اس میں پانچواں شعر نہیں تھا چوتھے شعر کے بعد تھا چھٹا شعر اور میں کہا کرتا تھا محفلوں میں کہ اس کلام میں چار شعر میں نے پڑھ لیے ہیں اور اب پڑھا ہوں چھٹا شعر تو لوگ کہتے تھے پانچواں شعر نہیں ہے میں کہتا تھا بھائی نہیں ہے میں کیا کروں نہیں لکھا پانچواں شعر شاید بس یہ بات جو ہے نا وہ بھائی رحمانی صاحب کو بھائی اختر رحمانی صاحب کو اتنی کھلی وہ کہنے لگے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پانچواں شعر نہ ہو ہم دیں گے پانچواں شعر تو یہ شعر بھائی اختر رحمانی نے مجھے عطا کیا یہ ان کا شعر ہے اور یہ حسن مطلع کا شعر ہے مطلع لکھا شعر ہے پانچواں کہتے ہیں کہ دیکھو کس شان سے
دیکھو کس شان سے کربل کا وہ مہمان گیا دیکھو کس شان سے کربل کا وہ پڑھتا ہوا قرآن گیا پہ پڑھتا ہوا قرآن گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا شکر کر شکر کے موت آئی درے آقا پر شکر کر شکر شیر اکابر کا ویسے تو ہر شیر قابل غور توجہ ہے لیکن یہ شیر ایک خاص ترکیب سے لکھا ہے شاہ کہتا ہے شیر صاحب ترکیب شیر کی قابل غور ہے کہا کہ شکر کر شکر کی موت آئی درے آقا پر شکر کر شکر کی موت آئی درے آقا پر اب مدینے سے کہیں جانے کا امکان گیا مدینے سے کہیں جانے کا امکان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کلام کہتا ہے حاصل کلام وہ اسی شیر کے لیے میں نے سارا کلام کیا تھا یہ شیر حاصل کلام ہے یہ شیر کیا تھا جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا میں انہیں پہچان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا نعت گوئی کا میں ممنون کرم اعجاز نعت گوئی کا میں ممنون کرم اعجاز خلد میں لے کے مجھے نہ کیا دیوان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا اس کو سب مان گئے آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا آپ کو جو مان گیا ایک کلام کی چند اشعار تھے جو میں نے پڑھنے کی سعادت حاصل کر لی وہ 17 منٹ ہو گئے شاید نے خوب نعت لکھی
جس کے لیے شاعر نے حکم دیا کہ پڑھوں گا. میں پڑھ رہا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ کہ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے. نہیں کسی کا مقام ایسا جو بعد ذکر خدا ہے افضل ہے. ذکر خیر الانام ایسا کرے نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پر سے دوام ایسا. سبحان اللہ کرے نبی پر یہ عمر بیتے ہو مجھ پر سے دوام ایسا کہ مدینے والے کہیں مقامی. مدینے والے کہیں مقامی ان کے در پر قیام ایسا. مدینے والے کہیں مقامی ان کے در پر قیام ایسا. سبحان اللہ لبوں پہ نبی نبی جب یاد ریزِ پایا حادثوں پایا. لبوں پہ نبی نبی جب ریزِ پایا حادثوں کو پایا. جو جال لیتا ہے مشکلوں کو جو جال لیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا. جو جال لیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا. ایسا جال لیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا. جو ڈال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا. ایسا جو ڈال دیتا ہے مشکلوں کو میرے نبی کا ہے نام ایسا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. بلال تجھ پر نثار جاؤں کہ خود نبی نے تجھے خریدا. نصیب ہو تو نصیب ایسا. نصیب ہو تو نصیب ایسا. غلام ہو تو غلام ایسا. نصیب ہو تو نصیب ایسا. غلام ہو تو غلام ایسا. چار شعر میں نے پڑھے پھر پڑھا ہوں پانچواں شعر. اور یہ بھی اختر بھائی نے مجھے عطا کیا ہے. استاد خالد نانو نے یہ نعت لکھی لیکن پانچویں شعر کے لیے معاونت کی ہے. اختر رحمانی نے کہتے ہیں کہ حسین قرآن کے ہے وہ قاری جو کے نیزہ پہ بھی بولے. حسین قرآن کے ہے وہ قاری جو کے نیزہ
سوا خدا کے نہ سر جھکانا سوا خدا کے نہ سر جھکانا دیا جہاں کو پیام سوا خدا کے نہ سر جھکانا دیا جہاں کو پیام ایسا کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا ایسا کہ نماز اقصا میں جب لڑائی انبیاء وہ سنگی بولے نماز اقصا میں جب لڑائی انبیاء وہ سنگی بولے کہ نماز ہو تو نماز ایسی نماز ہو تو نماز ایسی امام ہو تو امام ایسی نماز ہو تو نماز ایسی امام ایسا سبحان اللہ ہمارے کرم فرما آئے ہوئے ہیں ان کا اوپر سرکار کی میلاد سے متعلق تو صرف 3 شعر میں پڑھتا ہوں سرکار کی میلاد سے متعلق ایک ناشید کے شاعر نے حضور کا میلاد اس طرح بیان کرنے کی کوشش کی کہا اور یہ بڑے دنوں کے بعد آج یہ پڑھا ہوں میں کلام کہتا ہے شاعر کہ 12 ربیع الاول 12 ربیع الاول کے دن ابر بہار چھائے میرے سرکار آئے 12 ربیع الاول کے دن ابر بہار چھائے میرے سرکار آئے آمنہ تیرے گھر آ کر جبریل پیام لائے میرے سرکار آئے میرے سرکار آمنہ تیرے گھر آ کر جبریل پیام لائے میرے سرکار آئے میرے سرکار آئے دور ہوا دنیا سے اندھیرا آئے آقا ہوا سویرا عبداللہ کے گھر آنگن خوشیوں کے بادل چھائے میرے سرکار آئے عبداللہ کے گھر آنگن خوشیوں کے بادل چھائے میرے سرکار سبحان اللہ مشکل ذکر ہو میلاد اور بات نہ ہو حلیمہ کی تو تسنگی رہ جاتی ہے سرکار کی دائی امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے شاعر حلیمہ کی ذکر کرتا ہے اسے مخاطب حلیمہ سے کہتا ہے کہ مشکل تیری ٹل جائے گی
سوکھی کھیتی پھل جائے گی دائی حلیمہ تیرے سوئے بھاگ جگانے آئے میرے سرکار دائی حلیمہ او حلیمہ دائی حلیمہ تیرے سوئے بھاگ جگانے آئے میرے سرکار جو ہے سب نبیوں کے سرور اے حلیمہ جو ہے سب نبیوں کے سرور جانے مسیحا خضر کے رہبر جھولی بھرنا کام ہے جن کا آج وہ داتا آئے میرے سرکار جھولی بھرنا کام ہے جن کا آج وہ داتا آئے میرے سرکار میرے سرکار آئے میرے سرکار دو کلام پڑھنے ہیں، ان دو کلام سے مراد یہ ہے کہ انشاءاللہ 10 12 بہت زیادہ 15 منٹ میں یہ دونوں کلام میرے مکمل ہو جائیں گے۔ ایک کلام کے لیے ہمارے قبلہ شیخ طارق مسعود صاحب نے مجھے حکم دیا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جان، چونکہ جب باافتخار نظری مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کر رہے تھے، اس وقت شیخ صاحب نے مجھے کہا کہ بھیا موقع ہو تو پڑھ لیجیے گا، تو موقع ہے ہمیں پیش کرتے ہیں۔ تضمین ہے، تضمین یہ تضمین شاہ نے لکھی اس طرح لکھی، کہا کہ برا صبر سے ہوں میں اچھے نہیں ہوں، برا صبر سے ہوں میں اچھے نہیں ہوں، مگر رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھوم، سبحان اللہ سبحان اللہ، مگر کیا بات رہتی ہے مجھ کو آپ کی دھوم، تیرے قربان نسیمہ جانے بے بٹھا گزر گل نسیمہ جانے بے بٹھا نسیمہ جانے بے بٹھا گزر زہوان محمد جامی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا تسبیح کہتا ہے کہ جہاں محبوب حق ہے وہاں کی سرزمین آسمان جا، وہاں کی سرزمین آسمان جا، ہرگز وہاں جا بے بری جان مسلم جا، فدائے روضائے خیر البشر فدائے روضائے خیر البشر تیرا ہے عالم یا محمد
ہے تجھ سے شان عالم یا محمد تو ہی ہے جان عالم یا محمد تو ہی سلطان عالم یا محمد زیر میں لطف سوئے من نظر زیر میں لطف سوئے من نظر ایک پنجابی کلام کے لیے لکھا گیا ہے پنجابی کلام سنا سنایا سے مراد یہ کہ میں بچپن سے سن رہا ہوں اس کلام کو میں بچپن سے سن رہا ہوں اپنے ناطقہ ساتھیوں سے سن کے میں نے لکھ لیا اور لکھ کے پھر رٹ لیا اور رٹ کے پھر پڑھنا شروع کیا تو یہ مدینے جانے کی بات یہ پنجابی شاعر مدینے جانے کی بات کرتا ہے یہ آج کی محفل کا یہ دوسرا ہے یہ آج کی محفل کا میرا آخری کلام ہے اس کے ساتھ ہی یا تو ہم سلام پڑھیں گے یا جو بھی پروگرام ہے اس کا سلام پڑھیں گے انشاءاللہ اس کلام سے ہمیں سلام پڑھنا ہے پنجابی شاعر کہتا ہے کہ بیرا محمد والا سبحان اللہ بیرا محمد والا لیلا اتاریاں بیرا محمد والا لیلا اتاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں آج روزے کے جانے میرے رونے کرلا دے آج روزے کے جانے میرے رونے کرلا دے جن ملک چلی مکیاں لائن کے یاریاں جن ملک چلی مکیاں لائن کے یاریاں سجنی میرے پلے میرا کوئی بس نہ چلے سجنی میرے پلے میرا کوئی بس نہ چلے سونے آگل نل لالے سونے آگل نل لالے میں اوگل بھاریاں شاید وہ دن بھی آوے سونا سنو کھول بلاوے شاید وہ دن بھی آوے سونا سنو کھول بلاوے رل مل کے دیکھن روزہ رل مل کے دیکھن روزہ اے سیاں ساریاں رل مل کے دیکھن روزہ اے سیاں ساریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیار ہو گیا چار شعر میں پڑھ اور اب پڑھا ہوں پنجابی شاعر نے پانچواں شعر اس طرح لکھا پانچواں شعر اور پنجابی شاعر پانچواں شعر لکھتا ہے حضور کے شہزادوں کا دامن تھام کے لکھا اس نے لکھا کہ آب زمزم میں پیواں کہ میں مرا کے جیواں صدقہ نواز آلہ صدقہ نواز آلہ سن میری آزاریاں صدقہ نواز آلہ سن میری آزاریاں جس نے مدینے جانا جس نے